اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کو شاپ کرنا. نوشا رضا نقوی ابن سید رئیس الحسن نہایت ہی استاد میں سے نظر ہے. نعرہ صلوات. نعرے صلوات. اللهم صل على محمد. مجھ جیسا کم علم بلا مبالغہ 1 گھنٹہ اس ذات والا سے بات پر بول سکتا ہے. جیسی معجزاتی شخصیت تھی، معمولی شخصیت نہیں تھی. اب ہمیں ان سے سبق لینا ہے، ایمان کا، عمل کا، سادگی کا، اخلاق کا، کیونکہ ہم سب ان سے متاثر ہیں. اور یہی ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا کہ ہم ان کی ذات مبارک سے بہت قریب رہے ہیں اور اس کو اختیار کریں. ابھی جو ان کی چند اشعار ارتقا بھائی نے پڑھا جو مرحوم خود اپنے لیے لکھے گئے تھے، یہ ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم سب اپنا وصیت نامہ تیار رکھیں. ہمارے علماء نے فرمایا ہے مومن کامل وہ ہے جو وصیت نامہ تیار رکھے. آپ اللہ سے اور پوچھیے گا. اس طرح مجھے خبر ملی اور بھی شعراء نے اپنے اپنے بارے میں کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں کیسے یاد کیا جائے لکھ کے رکھا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس مجموعہ کمال کے لیے اب یہ مقامی حضرات نے پڑھا، میں بھی مقامی حضرات کے 1-2 قطعے جو مجھے بہت زیادہ موضوع مناسب لگ رہے ہیں سماعت فرمائیں کہ رضا جیسا کوئی مداح ملنا غیر ممکن ہے. رضا جیسا کوئی مداح ملنا غیر ممکن ہے. رضا جیسی کسی شاعر میں خودداری نہیں دیکھی. رضا جیسی کسی شاعر میں خودداری نہیں دیکھی. میرے ابن عباس کے اشعار ہیں اور ان کا یہ پتہ ہے. کبھی مجلس کبھی محفل میں ان کو نظر ہر ایک کی ڈھونڈا کرے گی. یہ حقیقت ہے. میں نے آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ روح انقلاب کے بعد اگر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں تو رضا صاحب سے ممبر پر بیٹھا ہوں. کبھی مجلس کبھی محفل میں ان کو نظر ہر ایک کی ڈھونڈا کرے گی. غم شبیر میں آنسو بہانے صدا روح رضا آیا کرے گی. اور آپ سب حضرات گواہ ہیں کہ یہاں وہ آتے تھے. بہترین بزم سجتی تھی، پوڑا تھی. اور یہ ایک قطعہ اور یہ بھی بہت موزوں ہے کہ لحد ہے اب عزا خانہ رضا کا. لحد ہے اب عزا خانہ رضا کا، وہاں بھی شاہدی کا غم کریں گے. رضا نوحہ سنائیں گے امیسم، فرشتے ساتھ میں ماتم کریں گے. جیسی انہیں الفت تھی ماتم سے، اصلاح معاشرہ سے، میں نے شعراء میں علماء میں بھی وہ بات نہیں. آپ حضرات کل ان کی روح مبارک کے نکلنے کے بعد ان کی چہرے کی نورانیت ہم سے بہت کچھ کہہ رہی تھی. بے شک بے شک بے شک. آئیے ایک قطعہ اور، کیونکہ پڑوسی ملک کی روح و جان حضرت ریحان اور ہندوستان کی آبرو جناب رضا سرسی، دونوں کا مقابلہ، دونوں کی ارواح طیبہ کا سماعت فرمائیں کہ بے قراری سے ہمیں تھا آپ ہی کا انتظار. ریحان اعظمی صاحب کی روح کہہ رہی رضا صاحب سے، بے قراری سے ہمیں تھا آپ ہی کا انتظار. مسکرا کر کہہ رہے تھے یہ ریحان اعظمی، بزم مدحت ہے سجی، اہل جناں مشتاق ہیں، منتظر ہیں آپ کے سب اے رضائے سلسبی. مرحوم کے کلام تو بے شمار 9 گھنٹے کی کیسٹ شاید آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہوگی. اس میں سے صرف 2 قطعہ جو خود مرحوم کا ہے اور بہت قیمتی ہے سماعت فرمائیں کہ حضرت فرماتے تھے اپنی زندگی میں کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو لیا. زندگی در بدر پھراتی رہی،
موت نے مستقل وطن کو دیا تھا۔ عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں۔ اور یہ جو دو مصرے پیش کر رہا ہوں، اس کا کسی شخص کو حق نہیں ہے سوائے مرحوم حضرت رضا سکسوی کے، کہ ابھی تو لوٹ کے آیا ہوں کربلا سے رضا، ابھی تو لوٹ کے آیا ہوں کربلا سے رضا، یہ لگ رہا ہے مجھے پھر بلا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بار بار زیارت کرنا، معرفت سے زیارت کرنا، وہاں بھی اور آنے کے بعد بھی مومنین کو رموز زیارت سے آشنا کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ اور پیغام، کیونکہ ان کی ذات مبارک بھی ہر وقت میں پیغام دیتی تھی، انہی کے 4 مصرے اور ختم تمہید کہ سکھایا کرتے تھے ہم کو رضا ہمیشہ یہی، سکھایا کرتے تھے ہم کو رضا ہمیشہ یہی، حسین والے نمازیں قضا نہیں کرتے، یہ موت تو ہے بہانہ علی سے ملنے کا، علی کے چاہنے والے مرا نہیں کرتے۔ علی کے چاہنے صرف مسائل پہ اکتفا کروں گا، اور مسائل تک پہنچنے کے لیے یہ بہت ہی محکم ہے کہ حضرت کبیر علی اللہ مقام ہوں کہ وہ صرف 3 بند سماعت فرمائے جو بالکل حسب حال ہے انشاءاللہ، کہ یوں حضرت صادق سے کسی شخص نے پوچھا، اب جلوہ نما حضرت شبیر ہیں کس جا، اے مولا ہے نزد نبی باغ جنا میں گل زہرا، یا ہے صدف قبر میں وہ گوہر یکتا۔ پوچھتا ہے مولا ماں پاس بقیے میں وہ زہرا کا خلف ہے، یا ارض نجف میں پسرے شاہ نجف ہے۔ سنیں حضرات، سن کے یہ باتیں پسرے مخبر صادق بولے، اے بھائی تو عجب راز نہفتہ کہے عاشق، اس راز کی تفسیر کرے مصحف ناطق، شبیر فقط اپنے خدا ہی کے ہیں عاشق، جنت میں بقیے میں نجف میں وہ نہیں ہیں، بس عرش کے نیچے وہ شہ عرش نشین ہے۔ نعرے سلمان کی عرض یہ سائل نے کہ کیا کرتے ہیں مولا، فرمایا کہ امت کی دعا کرتے ہیں مولا، مر جاتا ہے مومن تو بکا کرتے ہیں مولا، مر جاتا ہے مومن تو بکا کرتے ہیں مولا، اور عرش کو تھامے یہ ندا کرتے ہیں مولا، دوزخ کے شراروں سے بچا لیجیو یا رب، جو روتے ہیں مجھ کو انہیں خوش کیجیو یا رب۔ یقیناً ایسے ہی باعمل حضرات کے لیے یہ چیزیں پڑھی جانی چاہیے۔ آپ حضرات اگر علماء کرام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، تو لوگوں نے معتبر علماء، افضل العلماء، مراجع حضرات نے یہ دیکھا ہے کہ معصومین خود ان کے جنازے میں تشریف لاتے ہیں۔ آئیے صرف مسائل تک پہنچنا ہے، کل 5 منٹ کی درمت اور ہے۔ میں موسم کے حساب سے ایک مختصر سی حدیث 2 سطر میں سناؤں آپ کو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ صحابی جناب داؤد جبتی علیہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں میں حاضر تھا، میرے سامنے آقا نے پانی پینے کو طلب فرمایا، جب مولا نے پانی پی لیا تو دیکھا میں نے کہ دفعتاً آثار حسن ملال چہرہ اقدس امام عالی مقام پر ظاہر ہیں اور آنسو آپ کی آنکھوں میں آ گئے، بس مجھ سے فرمایا اے داؤد خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے میرے جد مظلوم امام حسین کو قتل کیا۔ اے داؤد جو بندے مومن پانی پیے اور پیاس کو میرے جد حسین غریب کی یاد کرے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، حق سبحانہ تعالی اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے۔
اور 1,00,000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 1,00,000 درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے 1,00,000 بندے راہ خدا میں آزاد کرنے کا۔ اور اے داؤد، وہ مرد مومن روز قیامت با دل خنک، یعنی جب لوگ خوفزدہ ہوں گے، یہ نہایت پرسکون ہوگا، اس طرح میدان محشر میں لایا جائے گا اور اسے میدان محشر میں تشنگی نہ ہوگی۔ چونکہ موسم گرمی کا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ بار بار پانی پیئیں گے۔ ایک بار آقا حسین کی پیاس کو یاد کریں، اگر عربی متن یاد نہ ہو تو کم سے کم ہائے حسین پیاسے حسین کے ذریعے ہم یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک بار صلوات۔ چونکہ اس مقام پر شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حال کا تفصیل ہوا ہے، آئیے میں وہیں سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر غربت اختیار کیا، بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے خالی گھر کو دیکھ کر اور ایک ایک عزیز کو یاد کر کے اس قدر روتی تھیں کہ اکثر بے ہوش ہو جاتی اور ہر وقت وہ بیمار اسی انتظار میں رہتی تھی کہ اب میرے پدر بزرگوار مجھ کو بلاتے ہیں اور چچا عباس اور بھیا علی اکبر میرے لینے کو آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روز جب بہت گھبرائی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک عریضہ کہ جو اشتیاق دیدار پدر بزرگوار میں اور شکایتوں سے بھرا تھا لکھا، اور چادر اوڑھ کر کچھ کنیزوں کے ہمراہ مدینے کے دروازے پر تشریف لے گئیں۔ ناگاہ ایک اعرابی ناقے پر سوار نظر آیا۔ کنیزوں نے پوچھا، اے مرد عرب، تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک احسان کرے اور اس احسان کی جزا ہمارے جد بزرگوار جناب رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ اس نے عرض کی کہ آپ کا کیا مطلب ہے، واضح فرمائیں۔ فرمایا، یہ عریضہ میرے بابا حسین ابن علی تک پہنچا دینا۔ اس نے اقرار کیا اور وہ عریضہ لے کر چلا۔ لیکن عزاداروں حضرات، وہ قاصد روز عاشورہ کربلا میں اس وقت پہنچا کہ جب حضرت علی اصغر بھی نشانے تیر ختم ہو چکے تھے۔ دیکھا کہ محروم کربلا لاکھوں آدمیوں کے گردے میں ہزاروں نیزے اور تلواروں کے زخم بدن پر کھائے دھوپ میں اکیلے کھڑے ہیں۔ سنیں حضرات غربت آل محمد کا منظر کہ اتر کے ناقے سے آداب یہ بجا لایا، مگر حسین سے بے ہو۔ اتر کے ناقے سے آداب یہ بجا لایا، مگر حسین سے بے ہوش کچھ نہ فرمایا۔ یہ لوہا کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ یاد سے منہ دیکھ کر یہ چلایا، اے مولا قرار دو مجھے، میں بے قرار ہوتا، قرار دو مجھے، میں بے قرار ہوتا، حسین جان کے تم پر وہ قاصد کہتا ہے مولا سے، کہو بقیہ اولاد مرتضیٰ ہو تم، امیر لشکر اللہ ہو، مصطفیٰ ہو تم، غریب کوفہ ہو، مظلوم کربلا ہو تم، بتاؤ قاسم نوشاد اے مولا بتاؤ قاسم نوشاد کے چچا ہو تم، جواب دو، پدر نامراد
کریں گے. یہ عریضہ بردار کہتا ہے مولا بہن ہے آپ کی زینب سکینہ دختر ہے وطن میں بھی کوئی لڑکی علی نہ بہن ہے آپ کی زینب سکینہ دختر ہے وطن میں بھی کوئی لڑکی علی نہ ہے حضور کا کوئی ننھا حضور کا کوئی ننھا سلام ہے میرا والا آپ کے لشکر کا حر صفدر ہے زہیر اور حبیب آپ کے مصاحب ہیں جناب عون و محمد کے مصاحب ہیں. سنیں حضرات حسین بھر کے دمے سرد بولے غمخوار امیر کون ہے میں تو ہوں اے بھائی امیر کون ہے میں تو ہوں بے قدو لاچار کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علم مردار خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا اے بھائی سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے تیرا ہزاروں تیغ ہے اور ایک حلق میرا. امام پوچھتے ہیں اے مرد عرب سنا تھا شہرہ کہاں تو نے میرے اکبر کا ابھی چراغ ہوا گل حسین کے گھر کا سنا تھا دبدبہ کس سے خدا کے لشکر کا ابھی ابھی ہوا یا خاتمہ 72 کا. اے سنیا زادارو امام کہتے ہیں مرد عرب جو شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے جو شیر خار کی تجھ کو تلاش ہے بھائی یہ دیکھ لے میرے ہاتھ یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں امام علی مقام نے فرمایا اے بھائی مرد عرب تو کون ہے اس نے عرض کی کہ آقا میں آپ کی دختر مریدہ فاطمہ سغرا کا قاصد ہوں اور عریضہ خدمت امام علی مقام میں پیش کیا ہے. حضرت کو خط لے کر در خیمہ پر تشریف لائے اور بابا سے بلند فرمایا اے زینب ام کلثوم اے سکینہ و رقیہ یہاں آؤ کہ بیٹی فاطمہ سغرا کا خط مدینے سے آیا ہے. سب بیویاں بےتاب ہو کر در خیمہ کی جانب دوڑی. امام علی مقام نے جو اس خط کو پڑھا رنج و ملال سے عجب حال ہوا. دفعتاً چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا کہ جن جن کو مریض بیٹی نے سلام لکھا تھا وہ سب شہادت سے ہمکنار ہو چکے تھے. ان کی صورتیں یاد آ گئیں. عباس کا شانے کٹانا اکبر کا برچھی کھانا اصغر کا نشانہ تیر ہونا آنکھوں میں مولا کے پھرنے لگا. بے اختیار دیر تک روتے رہے. پھر فرمایا اے بیٹی فاطمہ سغرا تیری خاطر مجھے ازہد عزیز ہے. جس جس کو تو نے سلام لکھا ہے میں انہیں تیرا سلام پہنچاتا ہوں. یہ فرما کر آقا قتلگاہ کی طرف چلے. پہلے 32 برس کے جوان بھائی کا قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا عباس اٹھو بھیا بھتیجی نے تم کو وطن سے سلام لکھا ہے اور شکایت کی ہے کہ اب تک میرے چچا مجھے لینے کو مدینہ نہ آئے. بھیا منہ سے بولو کیا جواب لکھوں. پھر مولا اٹھ کر عزیزوں کی لاشوں کو پیغام پہنچاتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پر آئے جہاں 6 مہینے کے بچے کی ننھی سی لاش چلتی زمین پر پڑی تھی. مولا نے علی اصغر کی لاش
یہ قریب اس مرد عرب کے سامنے کہا کہ اے بھائی لے تو بھی زیارت کر لے. ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر, ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری چادر, پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا, پکارے مردے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے. لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسی ہے. اے قاصد گواہ رہنا کہ پاکے سے چھوٹا, گواہ رہنا کہ پاکے سے چھوٹا ترن کے بھائی کی مجھے عزاداروں تو اصغر کو دے چکی تھی قضا, ملی بصورت کافور شہد خاک شفا, وہ ننھی قبر وہ ننھا سا لاشا اصغر کا, اتارا قبر میں بچے کا خون بھرا لاشا, پر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے جگر تڑپنے لگا, ہاتھ تھرتھرانے لگے. یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری, لہن میں انگلیوں سے خار ڈالی خاری, پکاری خیمے کے در سے رباب دکھیاری. یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے اے مولا, یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رن تیاری. حسین بولے نئے ہاتھ سے گزرتے تمہاری ہستیوں والے آخری منزل میں غرض کے فاتحہ اصغر کی قبر پر پڑھ کر حسین لے گئے قاصد کو لاش اکبر پر. نظر جو آئی جمع کی وہ لاش خون میں تر, لہو کی مہندی سے ہے ہاتھ پاؤں لاش کے تر, اور آس پاس حسینی سپاہ سوتی ہے برات جیسے کہ دولہا. سنیں حضرات, دکھا کے لاش کو پہلو میں گر پڑے سرور, تڑپ کے کہنے لگے ہائے کیا ہوئے اکبر. امامہ اس نے بھی پٹکا زمین کے اوپر, پکارا ہائے علی ہائے حمزہ و جعفر. ارے غضب یہ مرقع مٹا دیا کس نے, شہید احمد مختار کو کیا کس نے. آخری بندے ماتمدارو, قاصد گھبرا گیا یہ منظر دیکھ کر, کہا حسین سے شہزادے کو جگہ کہا حسین سے شہزادے کو جگاؤں میں, جگر کے زخم سے مردے کہا. اے مولا جگر کے زخم سے مردے بہن کے خط میں لہو بھائی کا لگا. حضور جانا ہلائے تو خط سناؤ, حضور جانا ہلائے تو خط سناؤ. خطاب ان کا جمع مر گئی اس دیار میں, بہن کھڑی ہوئی بہادر میں انتظار.